وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد. اللہ کے کرم اور ان کے احسان اور ان کے فضل سے الحمدللہ 20 پارے ہوئے، اور آج ہماری تراویح کے اندر 21 پارہ 21 جز ہوا ہے، جس کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. آپ کے اوپر جو کتاب یعنی قرآن مجید وحی کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی باقاعدہ مامور بہا ہے، حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو مامورات ہیں، اوامر ہیں، ان میں سے ایک امر ہے یہ. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. رمضان میں الحمدللہ سب کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اپنی عادت جاری رکھیں. ڈیلی جتنا بھی ہو اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، 1 پارہ ہو، 2 پارے ہو، 3 پارے ہو، 1 پارہ نہ ہو تو ہاف ہو، کوارٹر ہو، لیکن ضرور کی جائے. اور پھر اس کے اندر ذرا تجوید بھی اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں، ترتیل کے مطابق، تجوید کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں تو اور زیادہ بہتر. نور ذرا نور. واقم الصلاۃ، دوسرا حکم فرمایا کہ نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز جب اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آتی ہے تو یقیناً نماز کے اندر یہ خاصیت ہے، یقیناً. اب ہماری نماز ہم کو فحشاء اور منکر سے نہ روکتی ہو تو نماز تو فی نفسی اپنی جگہ پر ہے، دوا میڈیسن اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کھا رہا ہے اس کو موافق نہیں آ رہی ہے تو میڈیسن کا قصور نہیں ہے، بلکہ کھانے والے کے پیٹ کا اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا دوا وغیرہ کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے. باقی اللہ نے نماز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو صحیح معنی میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، یقیناً نماز کی برکت سے انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور بچتا بھی ہے. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. جو گناہ غیر نمازی کر لیتے ہیں آسانی سے، جو نمازی ہوتے ہیں، پابند صوم صلات ہوتے ہیں، باقاعدہ 5 وقت کی نمازی ہوتی ہے، ان کو ذرا جھجک ہوتی ہے کہ ابھی نماز کے لیے جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. میں یہ گناہ کروں گا، یہ گناہ کر کے پھر کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضری دوں گا. تو یقیناً نماز انسان کو برے کاموں سے بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کا مقصد ہی ذکر اللہ ہے. نماز بھی ذکر اللہ کے لیے، روزے بھی ذکر اللہ کے لیے. انسان روزے رکھ کر تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تقوی اختیار کرے. حج ہے تو وہاں پر لبیک ہے، ذکر ہے. غرض ہے کہ ہر عبادت کے اندر ذکر ہے. اس لیے ذکر سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. پھر اس کے بعد الحمدللہ بہت بڑے بڑے مضامین ہیں. سب پورا قرآن ہدایت نامہ ہے. آیت سورہ جو شروع ہوئی ہے سورہ عنکبوت، اس کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے خاطر مجاہدہ کیا. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف کرنا. نفس ہمیشہ انسان کو، جو نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ تو بہت اچھا نفس ہے. باقی میرے جیسا انسان اور نفس کا غلام، تو نفس ہمیشہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کر چلنے والا ہے. 2 دشمن ہمارے ہیں، ایک اندر کا دشمن اور ایک باہر کا دشمن. اندر کا دشمن ہمارا نفس ہے. بس ہمارا نفس چاہتا ہے کہ یہ خواہش پوری کروں، یہ خواہش پوری کروں، اب چاہے حرام ہو کہ حلال ہو، اس کو دیکھنا نہیں ہے. نفس سے بس ہمیشہ برائی کی طرف، گناہوں کی طرف. جتنے گناہ ہو رہے ہیں یا تو ہمارے نفس کے تقاضوں سے ہو رہے ہیں، یا پھر شیطانی جو ایک پوری اسکیم ہے
شیطان ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، وہ ہمارے لیے ان گناہوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ دو دشمن ہمارے خطرناک قسم کے دشمن ہیں، اور انہی دونوں دشمنوں کے نتیجے میں انسان بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، حق تلفی بھی کرتا ہے، نماز بھی قضا کرتا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے۔ یہ دو دشمن بڑے خطرناک ہیں۔ تو مجاہدہ یہی ہے کہ بس ہم اپنے نفس کے خلاف کریں، اور کس کے مطابق کریں؟ شریعت کے مطابق۔ نفس کے خلاف کریں گے تو شریعت کی پابندی ہوگی، سنتوں کی پابندی ہوگی، اللہ کے اوامر کی پابندی ہوگی۔ اب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کے خلاف کرنا شروع کر دے گا، اپنے نفس کی خلاف ورزی شروع کر دے گا، اور ہدایت کی نیت اور اللہ تک پہنچنے کے ارادے سے اپنے نفس کے خلاف کام کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم انہیں راستوں کی رہنمائی ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اور سبلنا جمع کا صیغہ ہے، ایک راستہ نہیں، پھر ہم تک پہنچنے کے نہ معلوم کتنے راستے ہیں، سب صحیح راستے، اس کو رائٹنگ روڈ اور رانگ وے، اپنے رائٹ وے اس کو ملتا چلا جائے گا، صراط مستقیم اس کو انشاءاللہ حاصل ہوتا چلی جائے گی۔ اور جس لائن کے اندر بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہاں دین و شریعت کی اتباع کرے گا اور ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ تک اس کو قرب نصیب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کو چھوڑیں، اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے، جیسے کہ آج ہم نے آخری رکوع، آخری رکعت کے اندر جو پڑھا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا دیں ہم، تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف کرو، اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے تو اب کیا کرو؟ تو اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ، سیمپل اور اپنا فالوور بنا لو۔ ہر عمل کے اندر، نماز پڑھنا ہے تو آپ کی جیسی نماز، وضو کرنا ہے تو آپ کے جیسا وضو، کسی سے ملاقات کرنا ہے تو آپ کی جیسی ملاقات، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو آپ جیسا ملاقات، ڈریس پہننا ہو تو آپ کے جیسا ڈریس، اپنا چہرہ بنانا ہو، بال رکھنا ہو، غرض کھانا ہو، پینا ہو، گھر کے کام ہو، باہر کے کام ہو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فالوور بنا لو، اپنا مقتدیٰ بنا لو، اور اپنے لیے نمونہ بنا لو، بس ان کے نمونے کے مطابق تم کام کرتے رہو، نفس کے خلاف کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین عملی طریقے سے پیش کر دیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے اوامر کو پورا کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ کے نواہی سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے سیمپل ہے، بس سیرت کا مطالعہ کریں، سنتوں کو سیکھیں، اپنے نفس کو، خواہشات کو چھوڑیں، ماں بہنیں بھی، مرد بھی، بھائی بھی، نوجوان بھی، ضعیف لوگ بھی، سب کے سب اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیں، اور یہی نمونہ اور یہی سیمپل کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا کوئی طریقہ پسند ہی نہیں ہے، یاد رکھیں، ہم کوئی طریقہ پسند نہیں ہے، صرف اور صرف اور صرف اور صرف 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقش قدم ہے، نبی کے راستے جنت تک لے جاتے ہیں، نبی کے راستے جنت تک پہنچنے کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور پھر اس راستے کو لے کر بعد میں چلے ہیں۔ کون لوگ چلے ہیں؟ قرآن مجید کی 5ویں پارے کی آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو ان لوگوں کی صراط، سیدھا راستہ بتلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ 5ویں پارے کی اس آیت کے اندر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا جو راستہ ہے بس یہی راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ تو اصل تو ہوتے ہیں نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اپنے زمانے کے جو صلحاء لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، انہوں نے جو لباس اختیار کیا ہے، ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو کھانا پینے کا طریقہ ہے، بس ان کو ہم دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، قرآن نے خود بتلایا ہے، تو انشاءاللہ صراط مستقیم ہم کو مل جائے گا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو بھی غیروں کے طریقے، بس غیروں کو ہم فالوور نہ کریں، اس کو نہ بنائیں، اپنا مقتدیٰ اور اپنے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے دوسرے نمونے دیکھنے ہو، عملی تو صحابہ کرام، صحابیات، بنات طاہرات، صحابہ اور صحابیات، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ ان حضرات کا جو طریقہ ہے وہ بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ہم صحابہ کے حالات کو پڑھیں،
اور پھر اس کے بعد سلف صالحین صدیقین شہداء صالحین کے حالات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لنا ہدینا سبلنا جو وعدہ فرمایا ہے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہدایت کی نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، کئی دلائل پیش کیے ہیں، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی ہے یا اللہ کے ولی ہیں، دونوں قول ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک ولی اور برگزیدہ، لیکن بہت اللہ نے ان کو حکمت کی بات عطا فرمائی تھی، اتنی حکمت کی بات اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے بہت کارآمد نصیحتیں ہیں۔ خالی اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں تو اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت کی باتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے کیا، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، بس ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرتے رہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، ہماری ناشکری سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہماری نعمتیں کم ہو جائے گی۔ جو نعمت اللہ کی کھلی ہوئی ہیں، دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے بند ہو سکتے ہیں، اس لیے نعمتوں کے وہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی دو قسمیں تعلیم الاسلام چوتھے حصے میں بیان کی ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو باقاعدہ معبود بنا رہے، جیسے کہ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر مشرکین ہیں، ان کے دیوی دیوتیاں ہیں، مورتیاں ہیں، یہ وہ نہ معلوم کیا کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات یہ بہت بہت خفی شرک ہے، اس کے اندر خدا نہ کرے ایمان والا بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جو صفات مخصوصہ ہیں، سمیع بصیر، عالم الغیب والشہادہ، ہر جگہ حاضر و ناظر، نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی، رزاق صرف اللہ ہے، نفع شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی، یہ جو اللہ کی صفات مخصوصہ ہیں ان میں بھی صرف اللہ ہی کو وحدہ لا شریک ماننا، وحدہ لا شریک لہو تسلیم کرنا۔ ان صفات کے اندر بھی اگر ہم کسی کو شریک کریں گے تو یہ بھی شرک ہے، البتہ اس کو کہا جاتا ہے شرک خفی، شرک فی الصفات۔ اس لیے جو اللہ کی مخصوص صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص رکھی جائیں۔ تو ہم جو یوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، اے لا شریک لہو فی ذاتہ و فی صفاتہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ان کی ذات میں نہ ان کی صفات میں، لہذا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہو ہر اعتبار سے ماننا ہے، تو جا کر انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ہوگا، توحید خالص ہوگی اور یقین صادق ہوگا۔ اس لیے اپنی توحید کے اندر ملاوٹ نہ کریں، توحید کو خالص توحید بنائیں اور صرف اللہ ہی کی ذات عالی کے ساتھ ان تمام صفات کا تعلق قائم کریں، کسی اور کے لیے صفات ثابت نہ کریں، کسی اور کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، محفوظ رکھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ پھر وہ اس کو بیان کیا کہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیف اٹھا کر تم کو جنا ہے اور کتنی مشکلوں سے تمہارے دودھ کا انتظام کیا، 2 سال تک وہ رہتی ہے، حمل کا زمانہ، پھر دودھ پلانے کا زمانہ، 2 سال بڑے مشقتوں کا گزرتا ہے، لہذا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ خالق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، باقی دنیا میں ہمارے وجود کا ایک ذریعہ جو ہے، سبب ظاہری، وہ ہمارے والدین ہیں، اور پھر والدین نے پھر ہم کو جننے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، جنگل میں جا کر ڈال نہیں دیا، بلکہ 2 سال تک ہمارے پیچھے رات دن ایک کیے ہیں۔ دودھ پلانے کی مشقت، بچوں کی بچپنے کے اندر پرورش کی جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ ماں باپ اٹھاتے ہیں، اور ماں زیادہ اٹھاتی ہے، لہذا ماں کا مقام اور ماں کا درجہ اور زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کا، اپنے لیے شکر گزاری کا حکم دیا ہے، اللہ نے والدین کو فوراً بیان کیا ہے، جیسے یہاں پر ان اشکر لی ولوالدیک 15 پارے کے اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کا احسان مانو۔ اس لیے والدین کو ناراض کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔
والدین کو راضی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت فرما برداری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت انتہائی فرض کے درجے میں ہے، تو والدین کی اطاعت بھی فرض کے درجے میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ ہمارے مالک حقیقی ہیں، خالق حقیقی ہیں، اور والدین ہمارے وجود ظاہری کا ایک سبب ظاہری ہے۔ الیہ المصیر، اسے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، البتہ اگر یہ والدین تم کو شرک کے لیے کہے تو پھر ختم۔ لا طاعت فی معصیت الخالق للمخلوق، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کی بھی اطاعت نہیں۔ ماں باپ خدا نہ خواستہ شرک کے لیے کہیں، ماں باپ گناہ کرنے کے لیے کہیں، ماں باپ گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے کہیں، تو پھر اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت و مالک حقیقی ہے، تو اس موقع پر تو ہم کو اللہ ہی کی ماننا ہے۔ البتہ والدین کا اس موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ رسپیکٹ اور ان کی عزت تو اپنی جگہ برقرار رکھنا ہے۔ منہ پر گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر یہ نہیں کہنا کہ تو نے مجھے کیا کہا۔ ادب کے ساتھ کہو، محبت کے ساتھ کہو، صحیح طریقے سے ان کو بات کہہ دو، لیکن اس صحیح طریقے سے کہنے کے اندر بھی بہت نرم لہجہ ہو، بہت ادب پر لحاظ رکھا جائے، اور سختی کا معاملہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اچھی طرح سے آپ نے بات کہہ دی، بات والدین نے مان لی، بہت اچھی بات ہے۔ نہ مان رہے ہیں تو ان کی دعائیں کرو۔ تمہاری اس حالت کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ، ان کی بے ادبی شروع کر دو، بلکہ ان کو امر بالمعروف کرنا ہے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اطاعت گناہ میں تو کرنا نہیں ہے، اب گناہ سے ان کو بھی روکنا ہے، خود بھی روکنا ہے، تو ادب کے ساتھ ان کو روکنے کی ہم کوشش کریں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف چلنے والوں کے راستے پر چلنا۔ پھر فرمایا یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ، دیکھو میرے بیٹے، اگر رائے کے برابر بھی نیکی تم نے کہیں کی ہوگی، ایک چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر، پہاڑ کے اندر، کھو کے اندر، کسی غار کے اندر جا کر کی ہو، یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر حاضر کر دے گا۔ کوئی برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی باخبر ہے۔ دنیا کے کیمرے تو کیا کیچ کریں گے، اللہ کا جو نظام ہے، رب ذوالجلال نے جو ایک اسکان کا مشینیں بنائی ہیں، اور وہ مشینیں خود ہمارے جسموں کے اندر فٹ کر دی ہے، زمین کے اندر فٹ ہے، ہر جگہ وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، قیامت کے دن جہاں بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ کیمرہ سامنے آ جائے گا ہمارا۔ وہ زمین ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ درخت ہے، وہ گھر ہو، یا کمرے کا ہم نے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کیا، وہ سب کچھ اللہ کے اسکان کے اندر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو نظام ہے لطیف خبیر ہے، باریک سے باریک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے علم میں بھی ہے، اور پھر اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اگر یہ یقین اور تقوی یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں رہے، اللہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی سے انسان انشاءاللہ بچے گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور نہی عن المنکر کرنے میں اگر تم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، واصبر علی ما اصابک، تم کو جو کچھ تکلیف پہنچائے، چاہے سامنے والے کی طرف سے یا اور کوئی حال آ جائے تو صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ایسے امور میں سے ہے جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے چہرہ مت پھیراؤ، ترش روئی کے ساتھ منہ بنا کر لوگوں سے مت ملو، بلکہ خشک مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے ہیں، تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے سے۔ وقصد فی مشیک، اور درمیانی چال اختیار کرو، اپنی آواز کو پست کرو، چیخ کر چلا کر بولنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چیخ کر چلا کر بولنا گدھا بہت بڑا ہے، لیکن گدھے کی آواز کیا فرماتے ہیں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز جو گدھے کی ہے، تو گدھے کی طرح چلاؤ مت، کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو نرمی سے کہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔